آج ایک بڑی عجیب و غریب حکومت کے بارے میں جاننا ہے۔ جی ہاں، بہت ساری حکومتیں بہت سارے ملکوں پر ہوتی ہیں، مگر آج ایک ایسے بادشاہ کی بات کرنی ہے جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور بالخصوص جنات اور ہواؤں پر بھی حکومت۔ جی ہاں، آج بات کریں گے ایک ایسی حکومت کی جو جنات اور ہواؤں پر بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص معجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ بھی ہے کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور سب آپ کے حاکمانہ اقتدار کے زیر حکم تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی۔ وہ دعا قرآن پاک میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا مقبول فرمائی اور آپ کو ایک ایسی عجیب و غریب حکومت اور بادشاہی عطا فرمائی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی، نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن نے یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، تو خداوند تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یاد آ گئی۔ یہ دعا بھی قرآن میں موجود ہے، آئیے سنیں۔ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اب آقا فرماتے کہ یہ دعا یاد آتے ہی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خداوند تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کے خصائص اور معجزات اور خصوصی امتیازات و کمالات مجھ میں جمع فرما دیے ہیں، اس لیے قوم جن کی تسخیر پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے، لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختصاص کو اپنا خصوصی ترہ امتیاز قرار دیا ہے، اس لیے میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن کریم کی مزید آیتوں میں بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزانہ اقتدار کا تذکرہ ملتا ہے۔ آئیے کچھ آیات قرآنی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ اسی طرح سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات۔ اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اور سورہ صاد میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب۔
اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ یہ ہماری عطا ہے، تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ لوگ جو جنات کو ایک حقیقت نہیں سمجھتے، معاذ اللہ اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے زبردست درس ہے کہ یاد رہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن سے مراد انسانوں کی ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانے میں بڑی قوی ہیکل اور دے پیکر تھی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ یاد رہے قرآن مجید نے بالکل واضح انداز میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے عبادت گزار بنے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ اس آیت میں جن کو انسان سے جدا ایک مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ جن انسانوں ہی میں سے تھے یا انسانوں ہی میں سے ہیں اور ایک قوی ہیکل قوم کا نام ہے، غور کیجئے کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہاں ایک اور بات اس آیت سے سیکھنے کو مل رہی ہے، ہماری پیدائش کا مقصد بھی تو یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا، یعنی ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے عبادت گزار بنے۔ کیا ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم رب کی عبادت کرتے ہیں؟ اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود آپ کی شفقت جانوروں پر کیسی ہوا کرتی، اس بارے میں بھی سنیں گے۔ اب آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں پر کیسے حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص معجزہ یہ بھی ہے، آپ کی نبوت کا خصوصی امتیاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیا کرتے۔ قرآن مجید نے آپ کے اس معجزے کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ، ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا، شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام کا جدا جدا سفر جو تھا، وہ ایک شاہ سوار یعنی ایک گھڑ سوار جو ہے مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر جو فاصلہ طے کرے، آپ کا صبح کا سفر ہوا کی وجہ سے اتنا ہو جایا کرتا تھا، یعنی آپ اتنا سفر اختیار کر لیتے تھے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ بغیر انجن اور بغیر مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالا تر، صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز اور سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! آج بڑے بڑے سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے ہیں، مگر یہ کیسا ہوائی جہاز تھا، یہ کیسا تخت تھا جو ہوا کے دوش پر اس تیز رفتاری سے اڑا کرتا تھا۔ اس مقام پر تخت سلیمان اور آپ کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہے، ان میں بہت سے واقعات اور اسرائیلیات کا ذخیرہ ہیں جن کو بعض واعظین بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بارے میں کیا بیان ہوا ہے، آئیے سنیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور سورہ سبا میں کچھ یوں ارشاد فرمایا گیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ اور سورہ صاد میں فرمایا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارتوں اور پرشوکت قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی جگہ استعمال کی جائے، کیونکہ اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ ایک بڑا سوال تھا جس کا حل حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرما دیے. اللہ اکبر. آج کانکریٹ بنایا جاتا ہے، تانبا تو پھر بھی پگھلانا بہت مشکل ہے، مگر سیمنٹ کے ذریعے، کانکریٹ کے ذریعے باقاعدہ اس کو بنایا جاتا ہے، پھر عمارتیں بنائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو تعمیرات کے لیے تانبے کے چشمے عطا فرما دیے، پگھلے ہوئے تانبے کے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے خاص نشان اور ان کا معجزہ تھا. آپ سے پہلے کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا. اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ زمین کے جن حصوں میں آتشی مادوں کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکارا فرما دیا. آپ سے پہلے کوئی شخص بھی زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا. چنانچہ ابن کثیر بروایت قتادہ ناقل ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن میں تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا. آج بھی اگر والکینو اور لاوا کی بات کریں، آتش فشاں کی بات کریں، تو اس میں باقاعدہ بڑی بڑی دھاتیں پگھلتی ہیں. ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو اس زمانے میں دریافت کر لیا تھا. قرآن مجید نے اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ تانبے کے چشمے کس شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملے، مگر قرآن کی جس آیت میں اس معجزے کا ذکر ہے، مذکورہ بالا جو دونوں توجیحات ہم نے سنی، اس آیت کا مصداق بن سکتی ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں. وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوا پر حکومت، پگھلے ہوئے تانبے کے چشموں کا مل جانا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے. اس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو معجزات کے انکار کی جنہیں بیماری ہے، وہ ان معجزات کے بارے میں عجیب عجیب مضحکہ خیز باتیں بتاتے ہیں اور رقیق تعویلات کرتے رہتے ہیں. مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں اور معجزات پر یقین رکھتے ہوئے ایمان لائیں. ایک بار جہاد کے موقع پر شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا. جب وہ پیش کیے گئے تو چونکہ آپ کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کا علم کمال درجے میں حاصل تھا، اس لیے جب آپ نے ان گھوڑوں کو اصیل، سبک روح اور خوش روح پایا اور یہ ملاحظہ فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ پر مسرت اور انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ فرمانے لگے، ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے. چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے، تو آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ. جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش محبت میں ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تھپ تھپانا شروع کر دیا. کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کا سامان تھے، اس لیے آپ ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ایک ماہر فن کی طرح ان گھوڑوں کو اپنے آپ سے مانوس کرنے لگے اور اظہار محبت فرمانے لگے. اللہ اللہ، اللہ کے نبی کی ادا تھی. قرآن مجید نے اس واقعے کو بھی کس پیارے انداز میں قرآن میں بیان کیا. آئیے سنیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے. پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے. پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا